پوری نوعیت کوفہ کی بدل دی گئی، لوگوں کے مزاج بدل گئے، لوگوں کے خیالات بدل گئے، اور جو وہ وفاداری کی باتیں کر رہے تھے وہ وفاداری کی باتیں انہوں نے دل و دماغ سے نکال دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے خطبے میں کہا اگر کوفہ والے میری مخالفت کریں گے، یزید کی مخالفت کریں گے، سب کی گردنیں میں اڑا دوں، اور جو میری معاونت کرے گا میں اس کے لیے ایک مہربان باپ ہوں، اور جو میری مدد کرے گا میں اس کے لیے ایک مہربان بھائی ہوں، جو میرا ساتھ دے گا میں اس کو راحت دوں گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب یہ کوفہ کے لوگوں نے اگر ان کو اتنی ہی ہمدردی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے بدلنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ سب کے سب بدل گئے۔ اور ادھر خط جب پہنچا حضرت حسین کو تو حضرت حسین ایک قافلہ لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگرچہ مکہ سے کئی لوگوں نے حضرت حسین کو منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، آپ مکہ میں ہی رہیے، آپ کوفہ جا کر غلط کر رہے ہیں، آپ کوفہ جائیں گے اس کا برا انجام ہوگا، برا نتیجہ نکلے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ کوئی معمولی لوگ تھے؟ یہ تو بہت بڑے لوگ تھے۔ صرف عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی یزید سے بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ جب انہوں نے پہلو تہی کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے کہا اتقی اللہ ولا تفرقا بین المسلمین، تم دونوں اللہ سے ڈرو، لوگوں میں مسلمانوں میں آپس میں فرقہ مت بناؤ، لوگوں میں مسلمانوں میں آپس میں تفریق مت کرو۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا مشن تھا، جو ان کے ذہن میں تھا، وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو تو قتل کر دیا گیا۔ جب راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا تو اعتماد کوفیوں پر سے حضرت حسین کا ہٹ گئے، اور یقین میں تزلزل آ گیا کہ کوفی لوگ کر رہے کیا ہے، انہوں نے تو مجھے بہت خطوط بھیجے تھے، بہت وفود بھیجے تھے، اور آج انہوں نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ لہذا حضرت حسین نے کہا کہ ہمارا کوفہ جانا مناسب نہیں ہے، ہم یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں مکہ کی جانب۔ تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا ہمارا بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم کیا مکہ واپس چلے جائیں؟ ہم تو کوفہ جا کر ہمارے بھائی کا بدلہ لیں گے، چاہے ہم قتل ہو جائیں۔ حضرت حسین نے ان سے کہا کہ اگر تم ہی زندہ نہیں رہو گے تو میرا زندہ رہ کر کیا فائدہ، میں تم ہی سے تو مجھے محبت زیادہ ہے۔ لہذا یہ قافلہ آگے بڑھا۔ جب یہ کوفہ پہنچے تو کربلا میں انہوں نے مقام کیا۔ مقام کر کر کوفہ والوں نے جو معاہدہ ان سے کیا تھا، جو عہد و پیمان ان سے کیا تھا، اس میں پوری بے وفائی کوفہ والوں کی ظاہر ہو کر آئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ اب جب کوفہ حضرت حسین پہنچے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی 3 تجاویز عبید اللہ بن زیاد کو لکھ کر بھیجے۔ 3 چیزوں میں سے ایک کام کے لیے میں آج بھی تیار ہوں، یا تو میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یا تو کوئی سرحدی مقام پر میں جا کر اپنا خیمہ زن کرتا ہوں، یا یہ کہ یزید بن معاویہ سے جا کر براہ راست میں بیعت کرتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہوگا، آپ کو یہی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں۔ تو اس نے یہ جھگڑا دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اہل بیت میں سے کئی نوجوانوں کی مظلومانہ شہادت، جو بہت دردناک واقعہ ہے۔ خیر یہ تو واقعے کا پس منظر تھا، اسباب واقعہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی حق اور باطل کا معرکہ نہیں، یہ اصل مجھے بتانا کہ یہ تو ایک سیاسی اختلاف تھا، اور سیاسی اختلاف لوگوں میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ اہل سمجھتا ہے اور دوسرا آدمی اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ یہ اختلاف کو حق اور باطل کا معرکہ بتانا ایسا ہے گویا کہ صحابہ اکرام پر جھوٹا بہتان باندھنا۔
اور یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار، صحابہ تو کفر کے مقابلے میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ ہوتا اور حضرت حسین کو یوں کہو کہ وہ حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، یا اس کو پورے اس واقعے کربلا کو حق اور باطل کا معرکہ بیان کر کے بتلایا جائے، تو صحابہ اکرام کے حق میں یہ بات لازم آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ صحابہ اکرام نے حضرت حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اور صحابہ اکرام کیا حق بات سے پیچھے ہٹنے والے لوگ تھے؟ بالکل لوگ وہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے سب سے بڑی بدعت ماہ محرم کی یہ ہے کہ اس معرکے کو حق اور باطل کا معرکہ بتانا۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا جو ہوتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا تو اس میں کوئی لینا نہ دینا۔ اب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضرت حسین کے ساتھ وفاداری نہیں کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں دیا، تمام صحابہ کافر۔ ارے صحابہ کو بولنے والا کافر، صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے۔ جس جماعت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والے، اسلام میں سبقت کرنے والے، اور وہ لوگ جو ان سے آ کر ملے ہیں، سب کے سب سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ اب ان سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی، تو پھر ان کو تم کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ بالکل نہیں کہہ سکتے ہو، بالکل جائز ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان سے وہ آدمی خارج ہو جاتا ہے جو صحابہ کو حذف ملامت اور حذف طعن کا نشانہ بنے۔ لہذا یہ سب سے بڑی بھول ہے اس مہینے کی جو عموماً لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، بلکہ صحابہ کی ایک معتمد بھی جماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود تھی۔ اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ ہوتا تو صحابہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حسین خود اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت حسین جب کوفہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا میں تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیعت یزید کرنے پر راضی تھے۔ تو پھر یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ یہ مظلومانہ شہادت کیوں ہوئی؟ تو مظلومانہ شہادت کوفی فوجیوں کی ظالمانہ پالیسی کی وجہ سے۔ کوفی فوجیوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ اکرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ بتا میرے دوستو، صحابہ سے یہ تعلق ہی نہیں، صحابہ سے یہ رشتہ ہی نہیں، یہ ہمارے دماغ میں ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ ماہ محرم کی بدعات کیا ہے۔ عشرہ محرم میں شیعہ حضرات جس طرح مجالس عزہ، محافل ماتم برپا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ سب اختراعی چیزیں ہیں، اسلام سے، شریعت سے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہمارے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ماتم کرنا، رونا، چلانا، چیخنا، برہنہ جسم باہر نکل جانا اور اپنے ہی جسم پر خنجر چلانا، خون بہانا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پہلی چیز، قرآن نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، باعث لعنت اور باعث کفر کہا ہے یہ ماتم پرستی۔ شیعوں کی طرف سے سانحہ کربلا کو مبالغہ اور رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کرنا اس مہینے کی بدعت ہے۔ شیعوں کی طرف سے حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ جیسے کہ حضرت معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حذف ملامت اور حذف طعن بنانا میں
تعامل نہ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم صحابہ پر کبھی بھی اپنی زبان دراز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر رہے گا وہی جنت میں جائے گا، لہذا جو صحابہ کو دھتکارے گا، جو صحابہ پر لعن طعن کرے گا وہ کافر ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری چیز 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم سمجھنا، قابل پرستش سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا، حلیم پکانا، پانی کی سبیل لگانا، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کا لباس پہنا کر ان کو حسین کا فقیر بتانا، یہ اس مہینے کی بدعت ہے۔ 10 محرم کو تعزیے اور ماتم کے جلوس میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا، کھیل و کود کر کے میلے لگا کر ایک تعزیے کو رونق دار بنانے کی کوشش کرنا، یہ اس مہینے کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ ماہ محرم کو سوگ و ماتم کا مہینہ سمجھ کر ماہ محرم میں شادی نہ کرنا، یہ اس مہینے کی بدعت ہے۔ ذوالجنا یعنی گھوڑے کا جو جلوس وہ نکالتے ہیں اس میں ثواب کی نیت سے شریک ہونا، یہ اس مہینے کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،